ایک عظمت اور تعظیم رکھی ہے، اس لیے اس مہینے کو محرم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ محرم الحرام کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، اگرچہ اور اقوال بھی ہیں کہ اس سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، بعض نے فرمایا کہ آخری عشرے کی رمضان کی 10 راتیں مراد ہیں، لیکن ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ یہ عظمت والی جو 10 راتیں ہیں جن کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے کھائی ہے، اس سے مراد یہ محرم کی 10 راتیں مراد ہیں۔ اور احادیث طیبہ میں بھی اس مہینے کی بڑی فضیلت آتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ کسی مہینے کی یا کسی دن کی فضیلت اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس مہینے میں یا اس دن میں اللہ تبارک و تعالی کے انوارات اور اس کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن بسا اوقات کسی بھی مہینے یا کسی دن کی فضیلت عظیم الشان واقعات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور محرم کا جو مہینہ ہے خاص طور اس میں عاشورہ جو محرم ہے 10 محرم، اس کی تاریخی اعتبار سے بڑی عظمت ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کی تخلیق 10 محرم میں کی، جنت کی تعمیر 10 محرم میں ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کا جو ہے وہ سارے جو پتلہ تیار کیا گیا وہ 10 محرم میں ہوا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام جو طوفان نوح ختم ہوا اور کشتی نوح کو نجات ہوئی وہ بھی 10 محرم تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے آزادی 10 محرم میں ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو لے کے نکلے اور فرعون کے جو پنجہ ظلم سے ان کو نجات ملی وہ بھی 10 محرم تھا۔ اور پھر یہ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا جو اندوناک واقعہ وہ بھی 10 محرم میں ہوا۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ اور یہ ایسا دن ہے کہ جس میں ان عظیم الشان واقعات کی وجہ سے بھی عظمت آ جاتی ہے۔ اس لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ 10 محرم کا روزہ تمام روزوں میں افضل ترین روزہ ہے، چنانچہ یہ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں اس بات کی بھی تلقین ہے کہ اس 10 کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ ملا لیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جو فرعون کے پنجہ ظلم سے آزاد ہوئے تھے، اس شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا تھا، تو ہم ان کی جو ہے تقلید میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ کے تم سے زیادہ قریب ہیں، لہذا ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو پورا کر کے ہم 10 کا روزہ رکھیں۔ اور فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ 9 یا 11 کو ملا لوں گا تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو اس لیے روزہ بڑا فضیلت والا ہے، یہ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر کھانے پینے کی وسعت کرنی چاہیے، اچھا کھانا پکانا چاہیے وسعت کے ساتھ، کیونکہ اس دن میں جو وسعت کا کھانا پکائے گا فرمایا پورے سال میں اللہ تبارک و تعالی ان کو رزق کی فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ 10 محرم میں انسان جتنی زیادہ سے زیادہ نوافل عبادات اور روزہ اور اذکار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال میں ان کو نیکی کی توفیق عطا فرماتے رہیں گے۔ اس لیے یہ بہت مبارک عمل ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو حضرت یہ 10ویں محرم جو ہے یہ دوسرے مذاہب میں بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، ان کی عظمت کا۔ تو یہ اسلامی کیلنڈر کب سے شروع ہوا پھر؟ اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم کی تخلیق 10ویں محرم کو ہوئی، تو یہ کیسے پتہ چلا کہ اس دن 10ویں محرم تھی؟ اصل میں کیا اس وقت کیلنڈر تھا؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس بات کا تعین کیا کہ وہ محرم کا مہینہ تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں تو اسلامی سال کی ابتدا محرم سے کی گئی، چونکہ محرم ہی سے یہ ساری تخلیق کائنات کی بنیادی سارے واقعات پیش آئے ہیں، لہذا محرم ہی کو پہلا مہینہ اسلامی قرار دیا گیا، اور اس طریقے سے یہ پورا کیلنڈر چلتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو زیادہ یہ جو 10ویں محرم کا اور واقعہ کربلا ہے اس کی وجہ سے اس کی کافی اہمیت ہے۔ تو انشاءاللہ حضرت اگلے پروگرام میں یا نیکسٹ سنڈے جو ہمارا پروگرام آئے گا تو ہم انشاءاللہ واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک کال لیتے ہیں، عائشہ ہیں نیو یارک سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی پہلے تو آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کرنی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔
میرے 2 سوال ہیں. ایک تو میں خواب میں نا بہت زیادہ پانی دیکھتی ہوں, لائک واٹر فالس دیکھتی ہوں نائگرا فال کی طرح, جی, اور سمندر کا پانی بہت دیکھتی ہوں. اچھا. اور دوسرا بھی پچھلے ہفتے مجھے خواب آیا کہ زمین پر کچھ سبز پتے گرے ہوئے ہیں. اپنی اور ذرا میں عائشہ اپنے ٹی وی کو بند کر دیں گی پلیز, کیونکہ فیڈ بیک آ رہی ہے آواز کی. جی ابھی ٹھیک ہے؟ ہاں جی, اب ٹھیک ہے. جی, تو پہلی خواب تو یہ ہے کہ میں پانی بہت دیکھتی ہوں خواب میں, جس کا نائگرا فال ہے میں نے جی جی اکثر جی, دیکھا ہے. دوسرا خواب کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے زمین پر سبز رنگ کے پتے گرے ہوئے دیکھے تھے اور میں ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی. اچھا میں ان کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. اچھا اچھا جی, بہت بہت شکریہ. پہلے خواب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سفر کا ارادہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سفر کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے, اور خاص طور پہ اگر حرمین شریفین کے سفر کی نیت ہے تو اللہ اس نیت کو پورا کر دیں گے. اور دوسرے خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رزق حلال کی آسانی ہوگی, اگرچہ اس میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, اس محنت کے بعد آپ کے لیے رزق حلال کی کشادگی ہو جائے گی انشاءاللہ. سیدہ ہیں شکاگو سے, السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ دونوں حضرات کو میرا سلام. وعلیکم السلام. اور میرے بس 2 چھوٹے سے سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں خواب میں جو ہے ایک میرے بیڈ پہ لیفٹ سائڈ میں ایک اسنیک دیکھی تھی جو کافی لائک فینگ سے میرے طرف پلٹ کے کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا, تو میں بول رہی تھی چلو آؤ کاٹو, میں ڈر رہی نہیں تھی مطلب اس کو دیکھ کے نا. تو کافی دیر تک دیکھتی رہی میں اس کو, پھر اس کے بعد وہ میری مطلب آنکھ کھل گئی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جاب کرتے ہیں یہاں پہ لیڈیز امریکہ میں, تو کافی ڈسکریمنیشن چلتے رہتا جاب پہ میں بہت سینئر ہوں, تو ہماری ذرا سپروائزر ہم بہت سارے مسلم سے ہماری جاب پہ, تو کچھ مفتی صاحب مجھے وظیفہ دے سکتے ہیں پڑھنے, تاکہ ان لوگوں کے نقصان, لوگ جو نقصان کرنا چاہتے ہیں ہم کو جاب سے ہٹانا چاہتے, تو اس کے لیے ہم کچھ پڑھیں کہ ہم پروٹیکٹڈ رہیں ان لوگوں کے شر سے. جی بہت اچھا, انشاءاللہ, بہت بہت شکریہ. جی, تو اس کے لیے جواب کے لیے تو آپ پڑھیں شاہت الوجوہ. یہ لفظ ہے شاہت الوجوہ, یہ گھر سے جب نکلیں تو آپ 7 دفعہ پڑھ کے نکلیں, اور وہاں یا عزیزو جو ہے 41 مرتبہ, یا عزیزو 41 مرتبہ پڑھ کے آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لیا کریں. اور وہاں جب جاب پہ موجود ہوں تو کبھی کبھی یہ شاہت الوجوہ کا ورد کرتے رہیں. اس سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے شر سے محفوظ رہیں گے. اچھا, ان کا خواب بھی تھا ایک, بخلا آواز سمجھ میں نہیں آئی کہ. جی ہاں, خواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی چیز کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقصان سے محفوظ رکھیں گے. آپ اس کے لیے حسب توفیق صدقہ دے دیں, اور سورۃ کوثر 7 مرتبہ روز پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کر لیا کریں. اچھا حضرت, ایک ای میل بھی دیکھ لیتے ہیں, یہ کافی پریشان ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے عزیز پاکستان میں ہیں اور ان کو کسی الزام میں پھنسا دیا گیا ہے اور پھانسی کی سزا ہو گئی, جس کی وجہ سے پورا خاندان بہت پریشان ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دعا یا وظیفہ بتائیں جس سے اس مشکل سے نجات مل جائے. اس کے لیے ایسا کریں, سورۃ طور روز 15 دفعہ پڑھنی ہے. ان کو خود بتا دیں, اگر وہ وہاں پہ پڑھتے رہیں جیل میں 15 دفعہ سورۃ طور, اور آپ حضرات بھی 15 دفعہ سورۃ طور پڑھیں. اور اس کے علاوہ وہ ہر وقت یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود, یہ 4 نام اللہ کے ہیں, یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود. اس کا کثرت سے وہ ورد رکھیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے باعزت بری ہو جائیں گے انشاءاللہ. مسز یامین ہیں شکاگو سے, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت آپ سے استفادہ لوگ حاصل کرتے ہیں. میں نے آپ سے کچھ ٹائم پہلے سوال کیا تھا اپنے بیٹے کے لیے اور بیٹی کے لیے. جی جی. تو میں بیٹے کے لیے تو میں سورہ آل عمران کی آیت 36 جو ہے وہ پڑھ رہی ہوں. 3 مہینے ہو گئے, ابھی تک اس کی دوستی لڑکی سے ختم نہیں ہوئی ہے. اور بیٹی کے لیے آپ نے سورہ ممتحنہ بتائی تھی, اس کے 71 دن میں پڑھ چکی ہوں. اس درمیان میں 1-2 رشتے آئے لیکن بات نہیں بنی. اور دوسرا مجھے آپ سے اپنے خواب کا ذکر کرنا تھا کہ کچھ دن پہلے مجھے خواب آیا کہ میں 200 دفعہ اما یجیب المضطر اذا دعاہ و یکشف السوء پڑھتی رہوں. اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد خواب آیا کہ نور حق آ گیا, آسمان سے تجلی چمکی اور لوگ چلانے لگے. اور اس کے بعد پھر کچھ ٹائم کے بعد خواب آیا کہ مجھے آوازیں آ رہی تھی رب العالمین رب العالمین. تو اس خواب کا بھی کچھ مجھے تعبیر معلوم کرنی تھی, اور ان دونوں مسئلے کے بارے میں پلیز جی ضرور انشاءاللہ. میں آگے کیا بہت بہت شکریہ آپ کا. بیٹے کے لیے آپ سورۃ شورا آیت نمبر 19 یہ 360 دفعہ پڑھیں, اول آخر 11 دفعہ درود شریف. یہ آپ نے 71 دن یہ عمل بیٹے کے لیے شروع کر لینا ہے,
इंशाल्लाह बेटे का जो मामला वो हल हो जाएगा। और बेटी का जो रिश्ता अभी तक नहीं आया है उसके लिए अब आप सूरत रहमान शुरू कर दें। सूरत रहमान 3 मरतबा तिलावत करनी है और तिलावत करके दुआ करनी है, और बच्ची से कहें चलते फिरते हर वक्त या लतीफ़ू का विरद रखें। तो ये 90 दिन आपने अमल करना है, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से नेक और अच्छा रिश्ता आ जाएगा और तय भी हो जाएगा। बाकी जो ख्वाब आपने देखे हैं उन ख्वाबों के अंदर बात वाज़ेह है कि ये जो इस वक्त आपको थोड़ी बहुत परेशानी आई हुई है बेटा या बेटी की तरफ से, तो इससे इंशाल्लाह आपकी रूहानी तरक्की हो रही है, रूहानी तौर पर अल्लाह का क़ुर्ब आपको मिल रहा है। तो उस क़ुर्ब की आप कदर करें और अपने नेक आमाल के अंदर मज़ीद इजाफ़ा कर दें, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो हज़रत अगर परेशानी में अल्लाह की तरफ ध्यान जाए तो इसके अपने फ़ायदे और फ़ायदे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉल लेते हैं। आयशा हैं शिकागो से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। जी, मुफ्ती साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे रोजगार की उम्मीद बताया था, तो मैंने उसके पूरे 40 दिन पूरे कर दिए। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अच्छी सी जॉब मिल गई है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत मुबारक है माशाल्लाह। आप 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ें और हस्ब तौफीक सदका दे दें, इंशाल्लाह आपकी ये नेमत कायम रहेगी और अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। तो नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम शुक्रगुजार हैं यूनाइटेड बैंक के, जिनका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है पाकिस्तान पैसे भेजने के लिए, UBL क्लिक एंड रिमिट। आप ये जायज़ तरीका है, कानूनी तरीका है। इंशाल्लाह आपके पैसे खैरियत से, हिफाजत से पाकिस्तान सेकंड्स में पहुंच जाते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर के आराम में बैठ के कंप्यूटर की एक क्लिक से आप सेकंड्स में पाकिस्तान रकूम में। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इनकी सर्विसेज यूज़ करें। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हज़रत से दरख्वास्त करेंगे कि जैसे उन्होंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि बहुत सारी अहादीस से कुछ वाक़यात बतलाए थे कि ख़ुद जिन्नात और शयातीन ने अपने शर और शरारत से बचने के लिए आमाल और वज़ाइफ तलकीन किए थे। तो क्या कोई ऐसा वाक़या मिलता है कि इंसान शैतान के गलबे और तसल्लुत से महफूज रहे और गुनाहों से बच निकले? तो इसके बारे में इंशाअल्लाह जब ब्रेक से आएंगे वापस तो इसके बारे में बात करेंगे। हाज़िर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारे साथ ताउन किया है UBL क्लिक एंड रिमिट ने, जो पाकिस्तान रकूमात भेजने का आसान, तेज तरीन और महफूज जरिया है, और हनीडर्म ने, जो जिल्द और बालों के इमराज में खालिद शहद और कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस धरती के सब रंग लिए, क्योंकि दिल है पाकिस्तानी। Sending money to Pakistan from the USA. Now send it online, anytime from any bank account or any credit card with UBL's Click and Remit. It's simple, economical and reliable. UBL Click and Remit. Safer and faster. Log on to www.ubl.com.pk. Shahnawaz Frozen Foods, chicken seekh kebab, lamb seekh kebab, beef seekh kebab, chicken shami kebab, chicken chapli kebab और अब चिकन बिरयानी जदीद अमेरिकन ऑटोमेटिक प्लांट पर तैयार करता इंसानी लम्ब से महफूज हर किस्म की कसाफत से पाक। करीबी स्टोर से खरीदे, अपने फ्रीजर में स्टोर कीजिए, जरूरत के वक्त गर्म कीजिए और शाहनवाज डेलिकेसीज का लुत्फ उठाइए। जिद्दत, सहूलत और लज्जत फ्रॉम शाहनवाज फूड LLC, एडिसन, न्यू जर्सी 1877-777-9849। Improve your immune system and don't feel tired anymore. Buy Halal Vitamins online. Balanced Halal Vitamins for men, women, hardworking people and seniors. Special Halal chewable vitamins for children. From A to Z prenatal and mineral Halal supplements. For more information, log on to www.purehalalvitamins.com or call 718-843-8000. प्योर बैलेंस विटामिन्स हर उम्र के ख़वातीन और हज़रात के लिए दिन भर तवानाई की ज़रूरियात पूरा करते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए कॉल करें 718-843-8000। हेयर बैग, शहद और कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल घने बाल दोबारा हासिल करने के लिए आसान और महफूज कुदरती जरिया, हस्बे ज़रूरत स्प्रे या शैम्पू की शक्ल में काबिल इस्तेमाल। 4 से 6 हफ्ते ही में घने बाल दोबारा हासिल करके जवान और पुरएतमाद नजर आएं। कुदरती अज्जा पर मुश्तमिल 6 माह की मनी बैग गारंटी के साथ लॉग ऑन टू
Honeyderm.com. The product is natural, it's safe, there is nothing to prevent you from applying it as many times as possible. Get Hairback, the natural affordable remedy with no side effects, and you'll see noticeable results in 4 to 6 weeks. With a 6-month money-back guarantee, there's nothing to lose except more hair. Hairback is not available in stores. Visit us on Michigan Avenue and get your hair back now. इस धरती के सब रंग लिए, क्योंकि दिल है पाकिस्तानी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गैब की बातें न्यूयॉर्क से लाइव। हर इतवार को हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं डिश नेटवर्क पे चैनल 904 TV1 ग्लोबल। हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ होते हैं इतनी बड़ी तादाद में, और आपसे दरख्वास्त भी है कि जिन लोगों के पास ये नहीं है डिश या जिन लोगों के पास ये चैनल नहीं है, आप उनको बताएं प्रोग्राम की अफादियत के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आपको बहुत बहुत दोबारा खुश आमदीद। एक ईमेल देखते हैं हज़रत। तालीम में कामयाबी के लिए बहुत सारे लोगों की ईमेल्स आई हैं कि इम्तहान में कामयाब हो जाएं, अच्छे नंबर आएँ। मुख्तलिफ़ उनके कोर्सेज़ हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टरी के कोर्सेज़ कर रहे हैं, ये दूसरे आम तौर पे, तो उनके लिए कोई वजीफ़ा बताएं और साथ में उनको ये भी तलकीन करें कि पढ़ाई भी साथ करते रहें। उसके लिए कि सूरत आला और सूरत गाशिया, सूरत सब्बिह इस्म रब्बिकल आला और सूरत अल गाशिया, ये 2 सूरतें रोज़ाना 3 मरतबा तिलावत करनी है। और उसके बाद या अलीमु 150 दफ़ा और या नासिरु 21 दफ़ा ये पढ़ के सीने पे दम करना है, और 1 कप पानी पे दम करके अगर पी लें तो बहुत अच्छा है, ये करें। और जब मुताला करने बैठें, पढ़ने बैठें, तो सूरत आला की आयत सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह, ये 7 दफ़ा पढ़ के सीने पे फूंक लें, फिर अपना स्टडी करने बैठें। और ज़ाहिर है कि मेहनत और रियाज़त तो ज़रूरी है, अपनी तदबीर के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत के जो मांगते रहें, तो इंशाअल्लाह आपको भरपूर कामयाबी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा हज़रत, एक और ईमेल है, ये बड़े उनके वालिदैन की तरफ से है, बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी पिछले 9 माह से गायब है। अब सुना है कि वो वापस शहर में आ गई है, लेकिन यानी जिस शहर में वो रहते हैं वहाँ वो वापस आ गई, पहले तो शहर से चली गई थी, लेकिन घर नहीं आई और घर वालों से, वालिदैन से सख्त नफ़रत करती है और घर में बिल्कुल नहीं आती, नाम से बात करती है। तो उसके लिए बहुत परेशान है कि वो समझते हैं कि शायद किसी ने जादू कर दिया है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। इन्होंने डॉक्टरों से भी रुजू किया है, साइकाट्रिस्ट वगैरह से। उन्होंने कहा कि इनको पैरानोया है, यानी कोई दिमागी प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन वो चाहते हैं कि बच्ची उनकी वापस आ जाए। बालिग है माशाल्लाह, तो इस सिलसिले में कुछ फरमाइए। उसके लिए ऐसा करें, सूरत ताहा की आयत नंबर 40, पूरी आयत नहीं पढ़नी, उसमें टुकड़ा है फ़रजा अनाका से लेके वला तहज़न तक, फ़रजा अनाका इला उम्मिका से लेके वला तहज़न तक, ये इतना टुकड़ा आपने पढ़ना है। ये 71 टाइम पढ़ना है, उस बच्ची का तसव्वुर करके पढ़ना है। पढ़ने के बाद ऊपर आसमान की तरफ 3 दफ़ा फूंक देना है, इस तसव्वुर से कि उस बच्ची पर दम किया है, और फिर पूरी तवज्जो के साथ जो है दुआ कर लेनी है उसके लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के रहम से बच्ची बहुत जल्दी वापस आ जाएगी। ये 71 डेज़ की नीयत से आपने ये अमल शुरू करना है, इंशाअल्लाह उससे पहले बच्ची आ जाएगी। तो हज़रत ये 71 टाइम्स रोज़ाना पढ़नी है और 71 डेज़ पढ़नी है। जी बिल्कुल। अच्छा, रिजवान साहब है जी ह्यूस्टन से, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। मेरी एक्चुअली 3 साल की बेटी है जी जी, और उसका एक्चुअली जब वो पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने उसको तशखीस की थी कि उसके आंतों में ओधड़ियाँ नहीं है, उसकी आंतों की ओधड़ियाँ थोड़ी कम है या फिर उसकी मिली हुई है। जो दूध उसने पिया बचपन में वो फैल जाता था, मतलब स्ट्रेट मतलब कि निकल जाता था उनका। तो अब वो माशाल्लाह डॉक्टर ने एक लाइन उनकी लगा दी, जिसमें जैसे ड्रिप लगाते हैं इस तरह लगाई हुई है, जिसकी वजह से उनको ग़िज़ाएत मिलती रहती है। अब अव्वल बात है कि थोड़ा खाती, बहुत कम खाती हैं वो, और जो खाती हैं वो बहुत ज़्यादा उनके ऐसे निकल जाता है उनका। तो आप प्लीज़ उसकी दुआ बताएं। और दूसरा ये कि आपसे मुझे आप अपना कोई पर्सनल नंबर बता दें, मैं पर्सनली आपसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा जी, ज़रूर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा नंबर। अच्छा, ये पैदाइश से है ये मसला? जी हाँ, जब शुरू में जब पैदा हुई थी तो डॉक्टर ने कहा था मतलब इससे सही हो जाएगी। अब 3 साल उम्र है? 3 साल की। तो आपने फरमाया कि अंतड़ियों की जो ओजड़ी होती है, जो एक जिल्द होती है, वो नहीं है उसकी।
ہاں مطلب اندر جو جس سے فوڈ ابزارب کرتے ہیں. میں سمجھ جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اس کے لیے آپ ایسا کریں، سورہ فاتحہ 16 مرتبہ اول آخر اور درمیان میں 27 مرتبہ آیت الکرسی. اول آخر 16 مرتبہ سورہ فاتحہ اور درمیان میں 27 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. اور اس کے بعد جو ہے زیتون کے ایک جو ٹی سپون چمچ پہ دم کر لینا ہے، وہ اس کو چٹا دینا دن بھر میں تھوڑا تھوڑا کر کے، اور پانی پہ دم کر کے پانی اس کے اوپر چھڑک دینا ہے. یہ آپ عمل شروع کر دیں. اس کے لیے یہ 90 دن کی نیت سے آپ یہ عمل شروع کریں. انشاءاللہ پہلے 21 دن سے ہی بہتری آنے لگے گی. اور چلتے پھرتے جب بھی قریب آئے وہ بچی تو یا اللہ یا شافیو یا سمیو یا بصیرو، یہ 4 نام اللہ کے، یا اللہ یا شافیو یا سمیو یا بصیرو، یہ 9 دفعہ پڑھ کے اس بچی پہ پھونکتے رہیں. جب بھی سامنے بچی آئے تو یہ پڑھ کے پھونک دیا کریں. تو یہ دن بھر میں جتنی مرتبہ پھونک سکیں کافی ہے. تو یہ عمل شروع کر دیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بچی کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت دے دیں گے انشاءاللہ. اور حضرت کا نمبر بھی نوٹ فرما لیجیے، ایریا کوڈ 347-458-9061 347-458-9061. اس نمبر پہ آپ جب کال کریں گے تو آپ کو مزید ہدایات وہاں سے ملیں گی کہ کیا ملنے کا ٹائم ہے اور کب ملتے ہیں، کس دن ملتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے، جیسے کہ پچھلے پروگراموں میں حضرت نے فرمایا تھا کہ شیاطین اور جنات، ان کے شرور اور شرارت سے بچنے کے لیے انہوں نے خود بھی اعمال اور وظیفے بتائے ہیں. تو حضرت سے درخواست کروں گا کہ اس سلسلے میں مزید فرمائیے کہ حدیث میں کچھ اگر واقعات ایسے ہوں یا مزید کچھ ایسی چیزیں ہوں جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اس حوالے سے روایات میں آتا ہے اور احادیث میں تذکرہ موجود ہے. علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ابلیس ان کے پاس آیا. اس نے ایک رنگ برنگ ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور جب قریب آیا تو ٹوپی اتار دی اور کہا السلام علیکم یا موسیٰ، سلام کیا. تو آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں. آپ فرمایا کہ دشمن خدا تجھے دور رکھے، تو کیوں آیا؟ کہا کہ آپ کو اللہ نے جو قدر و منزلت عطا فرمائی، جو مقام عطا فرمایا ہے، میں نے سوچا میں بھی آپ سے کچھ استفادہ کروں تو میں بھی آپ کا فرما بردار ہو جاؤں، اس لیے میں آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کو جو گمراہ کرتا ہے اور ان پر جو غالب ہو جاتا ہے تو یہ غلبہ تو کب پاتا ہے ان کے اوپر؟ تو اس نے عجیب بات کہی. کہا کہ اصل میں انسانوں پر اس وقت غلبہ پاتا ہوں جب انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جب کوئی انسان خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے تھوڑے عمل کو زیادہ سمجھ بیٹھتا ہے، فرمایا یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ میں اس پر غالب آ جاتا ہوں. یہ خود پسندی اتنی خطرناک چیز ہے. اس لیے تو علماء فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفس کے بغیر، کسی اللہ والے کی جوتیوں کے بغیر جو یہ انسان جو خود پسندی کے مرض سے نکل نہیں سکتا. یعنی یہ کہنا ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے، ہاں سب پتہ ہے جی، یا ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ہم خود سب بہت جانتے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. بلکہ اس پر واقع لکھا ہے غوث الثقلین پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کو کسی نے چین کا بنا ہوا ایک آئینہ جو ہے وہ ہدیے میں دیا. آپ نے وہ ہدیہ قبول کر لیا. خادم سے کہا کہ اس کو بھی طاق میں رکھ دو، تو خادم نے رکھ دیا. تو کچھ دن کے بعد حضرت کو وہ آئینہ دیکھنے کی ضرورت پیش آئی تو خادم سے کہا کہ وہ آئینہ جو ہے وہ لے کے آؤ. خادم جو آئینہ لینے گیا تو اتفاق ہے کہ وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ٹوٹ گیا. اب خادم تھر تھر کانپ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے کہ حضرت تو ڈانٹیں گے. اب وہ ڈرتا وہ حضرت کے پاس آیا اور حضرت سے اس نے کہا کہ از قضا آئینہ چینی شکست، اللہ کی قضا اور قدر تقدیر کا فیصلہ کہ وہ چینی آئینہ ٹوٹ گیا. از قضا آئینہ چینی شکست. تو یہ جب بات گئی تو حضرت شیخ نے عجیب بات فرمایا خوب است کہ اسباب خود بینی شکست، کہ بڑا اچھا ہوا کہ خود بینی کے اسباب ٹوٹ گئے، اپنے آپ کو دیکھنے کے اسباب ٹوٹ گئے. تو جو آدمی بس اپنے آپ میں رہتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے، خود پسندی کا مرض کا شکار ہو جاتا ہے، تو سمجھو کہ وہ شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے. اور تزکیے کے بغیر اس مرض سے نکلنا بڑا مشکل ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ آئینہ دیکھیں تو یہ دعا کریں اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میرا چہرہ اچھا خوبصورت بنایا ایسے میرے اخلاق بھی خوبصورت کر دے. تو یہ کہہ کہ بندہ اصل میں اپنی ایک کمی کا جو ہے اقرار کرتا ہے کہ اخلاق کی خوبصورتی ابھی مجھے حاصل نہیں ہے کہ جس کمی کو اللہ میں پوری کرنے کی دعا کرتا ہوں. جب انسان اپنے آپ کو کم سمجھتا رہتا ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. تو خیر تو